بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 14 مئی 1908 بمقام احمدیہ بلڈنگ، لاہور۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں یہ مسئلہ پوچھا کہ مرغی کی گردن بلی اتار کر لے گئی، مرغی پھڑک رہی ہے، ذبح کر لی جائے؟ فرمایا ایسے مسائل میں اصول کے طور پر یاد رکھو کہ دین میں صرف قیاس کرنا سخت منع ہے۔ قیاس وہ جائز ہے جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہو۔ ہمارا دین منقولی طور سے ہمارے پاس پہنچا ہے، پس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث ثابت ہو جائے تو خیر، ورنہ کیا ضرورت ہے دو چار آنے کے لیے ایمان میں خلل ڈالنے کی۔ لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، النحل آیت 117۔ آنے والے زلزلے کی نسبت سوال ہوا، فرمایا حقیقت الوحی پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم میں کچھ منسوخ بھی فرما دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا یؤخرھم الی اجل مسمی، ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے، وہ کامل اختیارات رکھتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، ہمارا ایمان ہے وہ جوتشی کی طرح نہیں، وہ ایک حکم صبح دیتا ہے اور رات کو اس کے بدلنے کے کامل اختیارات رکھتا ہے۔ ما ننسخ من آیا والی آیت اس پر گواہ ہے، سورہ بقرہ آیت 107۔ آخر صدقہ و استغفار سے رد بلا ہوتا ہے۔ بلا کیا چیز ہے؟ یعنی وہ تکلیف دیا امر جو خدا تعالیٰ کے ارادے میں مقدر ہو چکا ہے۔ اب اس بلا کی اطلاع جب کوئی نبی دے تو وہ پیشگوئی بن جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، وہ تضرع کرنے والوں پر اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وعید کی پیشگوئیاں اٹل ہیں، بلکہ وہ ٹل جاتی ہیں۔ دیکھو، جہاں میں نے زلزلے کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ ہی توبہ، استغفار، تضرع و صدقہ کی طرف توجہ دلائی ہے، جس کی مراد ہے کہ یہ عظیم بلا ٹل سکتی ہے۔ افسوس، لوگ ہماری عداوت میں ایسے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اسلام کے مسائل کو بھی بھول گئے ہیں۔ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور پھر ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کرے۔ 15 مئی 1908، 10 بجے دن، دو معزز بیرسٹر اطلاع حضور کی خدمت میں ملاقات کو آئے، جن میں سر فضل حسین بھی تھے۔ ان سے یہ مکالمہ ہوا۔ آپ نے آئندہ کے متعلق ایک بات کہی کہ ایسا کیا جائے گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ فرمایا، اور اس پر حضور نے بتلایا کہ انشاءاللہ کہنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ انسان کے تمام معاملات اس کے اپنے اختیار میں نہیں، وہ طرح طرح کے مصائب اور مکارے و موانع میں گرا ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ جو کچھ ارادہ اس نے کیا ہے وہ پورا نہ ہو، بس انشاءاللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے وہ مدد طلب کی جاتی ہے۔ آج کل کے ناعاقبت اندیش و نادان لوگ اس پر ہنسی اڑاتے ہیں۔ مخالفوں کے سب و شتم کا ذکر تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا دیکھو، کاشتکاری میں سب چیزوں ہی سے کام لیا جاتا ہے، پانی ہے، بیج ہے، مگر پھر بھی اس میں کھاد ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے جو سخت ناپاک ہوتی ہے۔ بس اسی طرح ہمارے سلسلے کے لیے بھی گندی مخالفت کھاد کا کام دیتی ہے۔ فرمایا اسلامی فرقوں میں دن بدن پھوٹ پڑتی جاتی ہے، پھوٹ اسلام کے لیے سخت مضر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، سورہ انفال آیت 47۔ جب سے اسلام کے اندر پھوٹ پڑی ہے، دم بدم تنزل کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے اس سلسلے کو قائم کیا تھا، لوگ فرقہ بندیوں سے نکل کر اس جماعت میں شامل ہوں جو بیہودہ مخالفتوں سے بالکل محفوظ ہے اور اس سیدھے راستے پر چل رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ چند مہذب و شائستہ و منصف مزاج و خدا ترس لوگ جمع ہوں اور ہم انہیں سمجھائیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے اور دوسرے کلمہ گاؤں سے ہمارا کس بات میں کیوں اختلاف ہے۔ دراصل ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے جبکہ اسلام دو حملوں کے صدمے سے اٹھا رہا ہے۔ اسلام دو حملوں کے صدمے اٹھا رہا ہے، ایک بیرونی طور سے حملہ ہے اور ایک اندرونی طور سے۔ چنانچہ بعض مسلمانوں ہی میں سے کہتے ہیں کہ اسلام کے احکام کوئی نہیں، یہ روزہ و نماز و حج پرانے زمانے کی باتیں ہیں جو کچھ عرب کے واشیوں کے لیے مفید ہو سکتی تھی۔ پھر قیامت کے حالات پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ دوم وہ لوگ ہیں جو افراد کی طرف گئے ہیں اور وہ بعض انبیاء کے شان میں غلو کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں کہ انہیں خدا تک بنا دیا ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ کو لو، ان کو بعض ایسی صفات کا صاحب گردانا ہے جو خاصہ الوہیت ہے۔ وہ بے شک خدا تعالیٰ کے مقربین میں سے تھے، ان پر خدا تعالیٰ کا فضل تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی نبوت سے ممتاز تھے، مگر ان کے لیے کوئی ایسی خصوصیت مقرر کرنا جو دوسرے انبیاء میں نہ ہو ٹھیک نہیں۔ کہتے ہیں کہ آسمان پر کئی صدیوں سے بے جسد العنصری متمکن ہے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہم ضرور مان لیں گے اگر آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں۔
اس کا جواب جو دیا گیا وہ یہ تھا، سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، سورہ بنی اسرائیل آیت 94۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ایک قانون مقرر کر دیا کہ فیہا تحیونا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے خلاف کیوں کرتا؟ اگر یہ عقیدہ عیسیٰ کے ماں جسم آسمان پر چڑھ جانے کا اس وقت کے مسلمانوں میں ہوتا تو کافروں کا حق تھا کہ انہیں یہ کہہ کر ملزم کریں کہ کیا وجہ ہے ایک نبی کے لیے یہ امر جائز قرار دیتے ہیں اور دوسرے کے لیے نہیں۔ حالانکہ تم اس بات کے بھی قائل ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اور بالخصوص حضرت عیسیٰ سے افضل اور جامع کمالات نبوت ہیں۔ غرض یہ زندہ آسمان پر چڑھ جانے کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے، بلکہ قرآن تو اس عقیدہ کی تردید کرتا ہے۔ یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، حدیث نہیں کہ اس پر ضعیف اور وضع ہونے کا اعتراض ہو سکتا ہو۔ سارا قرآن مجید اول سے آخر تک دیکھ لو، عیسیٰ کے اب تک زندہ رہنے کا ثبوت نہ پاؤ گے۔ اگر پاؤ گے تو یہ کہ فلما توفیتنی، عیسیٰ علیہ السلام رب العزت کے حضور عرض کر رہے ہیں، جب تو نے مجھے وفات دی تو پھر تو نگران حال تھا، میں دوبارہ نہیں آیا، اور یہ کہ عیسائی میرے بعد بگڑے ہیں۔ توفی کے معنی موت ایسی بدی بات ہے کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں اور انبیاء کے لیے بھی آیا ہے۔ مثلا حضرت یوسف نے کہا کہ توفنی مسلمن، سورہ یوسف آیت 102، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور توفینہ کا سورہ یونس میں، دونوں باب تفاعل سے ہیں، کسی لغت کی کتاب میں بھی اس کے خلاف معنی نہ پاؤ گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی شہادت ہوئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر شہادت کی طرف دیکھو جو آپ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات عیسیٰ کو یحییٰ کے ساتھ دیکھا۔ اب اس میں تو کسی مسلمان کو شک نہیں کہ یحییٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، پس فوت شدہ گروہ میں جو بعید جا چکا ہے، کسی کو دیکھنا سوائے اس بات کیا اور کیا معنی رکھتا ہے کہ وہ بھی مر چکا ہے؟ اگر یہ دو شہادتیں ہیں، آپ خود ہی انصاف کریں کہ ان سے کیا بات ثابت ہوتی ہے۔ بس کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ کا یہ خصوصیات پیدا کی جائیں؟ پادری عیسیٰ کے خدا ہونے کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ وہ مردے زندہ کرتا تھا، حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتِ، سورہ زمر آیت 43۔ اب خدا تعالیٰ کے کلام میں تناقض نہیں کہ ایک آیت میں کہے مردے دوبارہ دنیا میں نہیں آتے اور دوسری میں کہے کہ مردہ زندے ہوتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ پر مردے زندہ ہوتے ہیں، لما یحییکم، سورہ انفال آیت 25۔ اور سب کو معلوم ہے کہ اس سے مراد روحانی مردوں کا زندہ ہونا ہے۔ پس مسلمان جو پادریوں کے مطابق میں عیسیٰ کے مردے زندہ کرنے کے قائل تھے، غلطی کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جو مس شیطان سے پاک ہے وہ صرف عیسیٰ اور اس کے ماں ہی تھی۔ دیکھو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر یہاں تک ہے۔ ایسے ہی اور بہت سی خصوصیت ہیں جو مسلمانوں نے عیسیٰ کو دے رکھی ہیں، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک لازم آتی ہے، اور ہم اس بات کو کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ اس سید اور رسول سے بڑھ کر کسی کو بنایا جاوے جو عیسیٰ سے بدرجہ افضل اور اعلیٰ تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پھر ان مسلمانوں کا ہم سے اس بات میں اختلاف ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تعالیٰ کے مکالمات و مخاطبات اس امت کے لوگوں سے قیامت تک جاری ہیں، اور یہ بالکل سچ ہے کیونکہ یہی تمام اولیاء امت کا مذہب رہا ہے۔ دیکھو، یاد رکھو کہ دین اسلام ایسا دین نہیں جس کے کمالات پیچھے رہ گئے ہیں، اور آگے کے لیے اس میں کچھ نہیں۔ اگر یہ بات اور اس کا دار و مدار بھی قصوں پر ہی ہو تو پھر بتاؤ کہ اس میں اور دوسرے دینوں میں فرق کیا رہ گیا؟ اسلام میں اگر کوئی چیز مابل امتیاز ہے تو یہی کہ اس کے پیراو الہی مکالمات و مخاطبات سے مشرف ہوتے ہیں۔ خشک توحید کے قائل تو اور مذاہب بھی ہیں، مثلا یہود، پھر برہمو سماج۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہی تو فائدہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ پیروی و تصدیق رسالت اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے، اور ان انعامات کا وارث جو اگلے برگزیدہ انبیاء پر ہوئے۔ چنانچہ فرمایا یجعل لکم فرقان، سورہ انفال آیت 30، یعنی وہ تمہیں ایک فرقان دے گا۔ پر دوسرے مذاہب اور اس میں ایک مابل امتیاز اسی جان میں ہونا ضروری ہے۔ ہم اپنی بات کا ذکر نہیں کرتے، ہمارے معاملے کو الگ رکھ کر کوئی ہمیں سمجھائے کہ اگر اسلام بھی خشک توحید ہی لے کر آیا تھا جیسے کہ یہودی رکھتے ہیں اور برہمو سماج کے لوگ اس کے قائل ہیں، تو اتنا بڑا شریعت کا بوجھ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک طرف تو مانتے ہیں کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اور دوسری طرف اس میں کوئی مابل امتیاز نہیں بتاتے، اور اس کے جو کمالات اور خوبیاں ہیں وہ بھی مردوں میں بتاتے ہیں، گویا زندوں کے لیے کچھ نہیں۔ مصنوع سے ثانی کی طرف جانا خدا تعالیٰ کی ہستی کا اعلیٰ ثبوت نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا شناسی کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ وہ خود ان الموجود کہے۔
پچھلے قصے تو دوسرے مذاہب بھی سناتے ہیں، بس اس کے مقابل میں اگر تم بھی 2-4 گزشتہ قصے سنا دو تو اس میں بہتری کیا ہوئی، اور اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ تو سچ ہے، مگر جو دوسرا بیان کرتا ہے کہ ہمارے رہنما نے یہ معجزہ دکھایا وہ غلط ہے۔ دیکھو انجیل میں ایسے معجزوں کا بھی ذکر ہے کہ جب عیسیٰ کو صلیب دیا گیا تو سب مردے قبروں سے نکل آئے۔ ہماری عقل تو یہاں آ کر خاتمہ ہے کہ ایک شہر میں تمام مردے کس طرح سما گئے، اور پھر باوجود ان کے نکلنے کے یہودیوں نے عیسیٰ کو کیوں نہ مانا۔ پس ایسے قصوں کے مقابلے میں اگر ہماری طرف سے بھی قصے ہی ہوں تو کسی مخالف پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟